تو میری پریپریشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی بیکاز سی ایس ایس از این ایگزام ایوری بڈی وڈ ٹیل یو کہ 2% پاس ہوتے ہیں، تو شاید ہو شاید نہ ہو، اینڈ یو ویسٹنگ یور ٹائم، آپ اپنے سال ضائع کر رہے ہیں. بائی دا ٹائم یو ڈن ود آل 3 اٹیمپٹس، آپ نے اپنی زندگی کے 4 سال ضائع کر لیے ہوں گے، 3 اٹیمپٹ والے، ایک رزلٹ کا ویٹ کرتے ہوئے، ایک تیاری کرتے ہوئے، 4-5 سال آپ کے چلے جائیں گے. آپ کے سارے سراؤنڈنگ میں جو فرینڈز ہیں وہ اپنے کریئرز میں آگے چلے جائیں گے اینڈ یو وڈ بی لیفٹ بیک. یہ چیزیں بہت زیادہ انکاؤنٹر کرتے ہیں سی ایس ایس اسٹوڈنٹس، ان کو سنائی بھی دیتی ہیں، بٹ آئی میڈ شیور کہ آئی ٹرائی دے ڈو گیٹ ٹو یو بٹ ٹرائی ٹو منیمائز ایز مچ. اس کو آپ جتنا کم کر سکیں اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس کو، اتنا آپ کو کرنا چاہیے اور فوکس رکھنا چاہیے. یو شوڈ ہیو اے ٹارگیٹ سیٹ ان پلیس کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اینڈ دین اسی ٹارگیٹ کے حساب سے آپ کام کرتے ہیں. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ یہ جو نوشن ہے کہ کچھ سبجیکٹس میں اچھے مارکس ہوتے ہیں، کچھ سبجیکٹ میں برے مارکس ہوتے ہیں، ٹرینڈس ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، مور اور لیس چیزیں اس طرح سے لگتی بھی ہیں، لیکن آئی ہیو سین کہ جن اسٹوڈنٹس کی جن سبجیکٹس میں اچھی گرپ تھی، نو میٹر اس سال وہ لو اسکورنگ سبجیکٹس تھے، دے ڈڈ ریئلی ویل، ان کے بہت اچھے مارکس آئے بیکاز ان کی کنسیپچل کلیئرٹی بہت زیادہ تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی، ان کے جو بیسک اسکلس جیسے کہ سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس سال اس سبجیکٹ میں برے مارکس آئے، سم پرٹیکولر اسٹوڈنٹس ہو ڈڈ ویل ان دا سبجیکٹ، ہو نیو ویل اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ، اسکورڈ ریئلی ویل. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو پریزنٹ، اٹس ناٹ نیسسری واٹ یو نو. پتہ تو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہاؤ یو پریزنٹ، آپ بتاتے کس طریقے سے ہیں جو آپ کو پتہ ہے. اس کے لیے آپ کا رائٹنگ اسٹرکچر، سینٹینس اسٹرکچر، ہاؤ یو پریزنٹ واٹ یو نو از ویری امپورٹنٹ. تو جو بھی اسٹوڈنٹ سبجیکٹس یہ چھوڑ کرتے ہیں، یہ پک نہیں کرتے، ادھر ان کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نہیں یہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے، آئی لائک اٹ بٹ آئی ہرڈ دیٹ اٹ ڈزنٹ بیگ یو گڈ مارکس، ڈونٹ فال انٹو دس، اٹس ناٹ ٹرو. اف یو پریپیئر ویل اٹس آف یور انٹرسٹ، اف یو ورک ہارڈ یو ول بیگ گڈ مارکس. ایسے واز ون سبجیکٹ 2016 میں بھی جب میرا ایسے کا پیپر تھا، آئی ریمبر سٹنگ ان دا ایگزام ہال اور مجھے آدھا گھنٹہ یہ ڈائجسٹ کرنے میں لگا تھا کہ آج میرا ایگزام ہے ایسے کا. ایسے میں اینڈ آئی الحمد للہ کلیئرڈ ایسے ٹوائس بوتھ دا ٹائمس. سو واٹ آئی تھاٹ آئی ڈڈ واز دیٹ ایسے میں یو ہیو ٹو بی ویری اسپاٹ آن. آپ کو بس ٹاپک انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور جو ایگزامنر پوچھ رہا ہے آپ اسی کا آنسر کریں. اسٹوڈنٹس میں ہمیں اکثر ٹینڈنسی ہوتی ہے، اب ہمیں کوئی ایسے لگتا ہے سمجھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہونا چاہیے، تو ہم اس میں ایکسٹرا نالج بھی دے دیتے ہیں کہ آئی نو دس، آئی نو دیٹ، آئی آلسو نو دیٹ، سو دیٹ یو نو یو وانٹ ٹو لیو دا ایگزامنر ود این امپریشن دیٹ آپ کو بہت زیادہ چیزیں پتہ ہیں. بٹ دا ایگزامنر ڈز ناٹ وانٹ دیٹ. فار می واز اونلی ون تھنگ کہ ایگزامنر جو پوچھ رہا ہے اس کو اسی کا جواب دیں. If he is asking about Syrian crisis, just stick to Syrian crisis. اس کو یونائٹیڈ نیشنز کے ایشو نہ بتائیں، اس کو جو ہے یورپین پولیٹکس کے ایشو نہ بتائیں. جسٹ اسٹک ٹو واٹ دا سبجیکٹ اینڈ دین بی ویری کوہیرنٹ. آپ کو بہت کوہیرنٹ رہنا ہے، آپ کو بہت اسپاٹ آن رہنا ہے، آپ کو بہت ریلیونٹ رہنا ہے. ریلیونسی از دا کی ٹو کلیئر ایسے. اگر آپ ریلیونٹ ہیں تو پھر آپ ایسے بالکل کلیئر کریں گے. اینڈ دین آفٹر بیکاز انگریزی کا پیپر ہے، اٹس این انگلش ایگزام، تو انگلش میں آپ کے اسکلز ہونے چاہیے. بیسک لیول جو ہوتی ہے دیٹ بیکاز یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، دس از ناٹ اے نیشنل لینگویج، لیکن امتحان جو ہے وہ انگریزی میں ہی ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنے انگلش اسکلس کو پالش کرنا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ پڑھیں ریڈنگ سے. وین یو کیپ ریڈنگ آرٹیکلز، وین یو کیپ ریڈنگ انٹرنیشنل رائٹرز، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنی بات کو فریم کس طرح سے کرتے ہیں، سو دیٹ یو لرن دا آرٹ آف فریمنگ سم تھنگ دیٹ یو نو. آرام سے آپ اس کو فریم کرتے ہیں، اس کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں لے کر آتے ہیں. اینڈ دین یو نو کہ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے تو اس کو کس طرح سے ایگزامنر کے سامنے رکھنا ہے. فار پریسی جو ہے اٹس پریکٹس. دا مور یو پریکٹس دا بیٹر یو گوئنگ ٹو ڈو. اور اس میں اسٹوڈنٹس پریکٹس کرتے رہیں. آپ کے پاس پاس پیپرز ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں. واٹ آئی وڈ ڈو از پریسی کے ہم پریکٹس تو کرتے تھے، لیکن میں ڈان میں جو آرٹیکلس پڑھتی تھی میں ان کی پریسیز بناتی تھی، تو وہ میرے نوٹس بھی بن رہے ہوتے تھے اور وہ ایک سارٹ آف میری پریسی کی پریکٹس بھی ہو رہی ہوتی تھی، بیکاز میں اس کو کنسائز کر کے اس کے آرٹیکل کے کرکس کو لکھنے کی کوشش کرتی تھی. سو طریقے بہت زیادہ ہیں، بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ورک اسمارٹ. اف یو ورک اسمارٹ، آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے اپنے لیے، آپ کے لیے چیزیں کام کریں گی،
and you stick to those, so you'll do well. کافی بیچ میٹس میرے جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں, جو بڑی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھے, بڑے ریناؤنڈ کالجز میں نہیں پڑھے, اٹس ٹرو دیٹ کہیں نہ کہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو کہیں نہ کہیں ایج ملتا ہے, بٹ دیر لائک آئی سیڈ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ ٹو ہارڈ ورک. I remember someone told me that you could qualify because آپ یہاں سے پڑھی تھی, وہاں سے پڑھی تھی, and I told that person, میں نے کہا for some reason I've always seen that students جو بھلے گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوں یا کسی پرائیویٹ بڑے اسکول سے پڑھے ہوں, اگر دونوں میں سے جو محنت کرتا ہے that person bags success. So I don't think that is true. اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ محنت کریں گے, اگر آپ you burn your midnight oil, you'd work hard, you'd do things اپنے حساب سے, اور اگر آپ کا ٹارگٹ آپ کے لیے سیٹ ہے, if you're motivated enough to achieve it, تو your schooling does not matter. What matters is that آپ نے محنت کی ہو اور آپ resilient رہے ہو اپنے ٹارگٹ. You have this undeterred determination to not give up, کہ میں جو ہے اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں, اور I have this target set, I'm going to achieve this, میں اس کو اچیو کر کے رہوں گی. اس سے آپ کی اسکولنگ میٹر نہیں کرتی ہے. تھوڑا بہت ایج ہوتا ہے, بٹ there's nothing that you can not learn in a later stage in life. ہمیشہ اگر کسی کو آپ سے تھوڑا ایج ہے اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. سو یہ جو ہے I don't think that's true. محنت اگر کوئی کرے, اپنی شارٹ کمنگس کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کو فلفل کرے اور ان کو اوور کم کرے زیادہ محنت کر کے, تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. اب جب آپ ریٹن دیتے ہیں تو یور انٹیلیجنس از ٹیسٹڈ. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ اور ہاؤ ویل دیٹ پرسن ڈز. ان کے پاس آپ کے ریٹن اسکورز ہوتے ہیں. اب ان وائوا آئی بلیو دو چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ ویل یو پریزنٹ یور سیلف. Because you're going to be sitting with people who are going to be policy makers, who are going to be representatives, international podiums pe, national podiums pe, provincial levels pe. So how well you present yourself, how well you can speak, اپنی بات کنوے کس طرح سے کر پا رہے ہیں, اینڈ دین آپ کا کانفیڈنس. اوور آل پرسنالٹی اسیسمنٹ میرے حساب سے انٹرویو میں ہوتی ہے. انٹیلیجنس آپ کی ہے ہی ہے, جو نالج کمپوننٹ ہے وہ تو آپ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے. اب وہ آگے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ ویدر یو کین ٹیل دا انٹرویو واٹ یو نو. اس میں میری اسٹریٹجی یہ تھی بیکاز آئی ہیڈ اسکورڈ ویل ان دا انٹرویو. سو واٹ آئی ڈیڈ واز دیٹ آئی وینٹ اینڈ آئی مینٹینڈ آئی کانٹیکٹ ود ایوری سنگل پرسن ان دا انٹرویو روم, گریٹڈ ایوری سنگل پرسن انڈیویجولی. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ چیئرمین کو گریٹ کر لیتے ہیں, ہو از چیئرنگ دا انٹرویو پینل, باقی جو ہے ممبرس کو اگنور کر دیتے ہیں. سو آئی میڈ شیور دیٹ آئی گریٹ ایوری سنگل پرسن ان دا روم انڈیویجولی, اینڈ دین دے اسٹارٹ دا کنورزیشن. آئی واز ریلیکسڈ. کافی جگہوں پہ وہ آپ کے کانفیڈنس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ سے مشکل سوال پوچھیں گے, وہ تھوڑے ہارش ہو جاتے ہیں. سو دے وانٹ ٹو سی واٹ یو ڈو ان اے سچویشن آف کرائسس. اف یو آپٹنگ فار اے سروس جس کا کام پبلک سروس ہے اور جن میں عوام میں آپ کو ڈیل کرنا ہے, اور اگر آپ ایک پینلسٹ سے جو اس کو آپ کو لگتا ہے اینڈ ہی از اے لٹل ہارش اور اینڈ یو لوز یور وٹس اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, سو ہاؤ ول یو مینیج پبلک. تو وہ ان چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر سوال پوچھتے ہیں. یو ہیو ٹو مینٹین لائک یور پوسچر, یو ہیو ٹو مینٹین یور سیلف اچھے طریقے سے ان ٹرمز آف ہاؤ یو ڈریس. یو ہیو ٹو پریزینٹ یور سیلف ویل. اپنی بات کو کنسائز لمیٹڈ ورڈز میں اچھے طریقے سے ٹو دا پوائنٹ آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے, سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ, اے لے مین کین انڈرسٹینڈ. آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی سم واٹ ٹیسٹ ہوتی ہے, اینڈ دین ہاؤ ویل یو ڈو انڈر پریشر. اگر یہ کچھ چیزیں ہیں آپ پریکٹس کرتے رہیں. اس کی سب سے اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے موک انٹرویوز, جو کافی اکیڈمیز لیتی ہیں. واٹ آئی اینڈ مائی بیچ میٹس وڈ ڈو از کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے موک انٹرویوز لے رہے ہوتے تھے. وی وڈ کم ٹوگیدر ایٹ دا اکیڈمی ایوری سنگل ڈے, اور ہم ایک دوسرے کے موک انٹرویوز لے رہے ہوتے تھے. کوئی ایک دوسرے سے سوال پوچھتے تھے, اینڈ دین وی وڈ گرل ایچ ادر, اینڈ دین سم ٹائمز وی وڈ گیٹ ڈیفینسو کہ نہیں یہ تو میں نے اس طرح سے بولا ہے. سو دے وی وڈ دین ایکسپلین ایچ ادر کہ ڈیفینسو نہیں ہونا ہے. وہاں پہ اگر ہوتے ہیں تو وہ پینلسٹ ہیں, ان کے سامنے تو ڈیفینسو نہیں ہوں گے. سو یو ہیو ٹو مینٹین یور کمپوزر, صحیح طریقے سے بات کو ان کو سمجھانا ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو لوز یور گرپ اوور یور سیلف. تو اس طرح سے ان چیزوں نے ہیلپ کیا. دین آئی اپیئرڈ فار موک انٹرویوز کافی اکیڈمیز میں. ڈفرینٹ پینلز ہیں اوور دا ٹائم, سو ڈفرینٹ پینلسٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتا ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. سو پریکٹس سے, نالج سے یو وڈ آلسو سی کہ کس کس طرح سے سوال ہیں. ہر پینلسٹ اپنے حساب سے ڈفرینٹ سوال کرے گا. سو اس طرح سے یو وڈ ڈو ویل ان دا انٹرویو, بٹ دا کی از ٹو پریکٹس اینڈ ٹو مینٹین یور پرسنالٹی, کمپوزر,
and to present yourself well in front of the panel. Choice بھی تھی, chance بھی تھا. اس سے پہلے I had studied, I was working in NAB, تو وہاں سے I fancied a uniform service. تو اس وجہ سے and then as fate would have it کہ I came and then میری allocation police میں ہی ہو گئی. When I got allocated in police, تو because some people in my family, rather than congratulating my mother particularly and my parents, انہوں نے جو ہے ان سے تھوڑا افسوس کیا کہ this is a very difficult service, it's not for girls, اور یہ پولیس میں آ گئی ہیں. So whether was she so low in merit that she ended up in police, یا کس وجہ سے پولیس آپٹ کی, کسی نے سمجھایا نہیں تھا. تو جب میری ایلوکیشن ہوئی تھی, rather than being happy the first day, I was a little sad because my parents were sad, they were a little worried, my mother was worried. لیکن then I joined the service and I could not be happy, alhamdulillah. This service gives me a lot of scope to help people. I believe کہ ہر سروس اپنے حساب سے پبلک سروس ڈلیوری کرتی ہے, لیکن جتنا پبلک سروس ڈلیوری کا مارجن آپ کے پاس پولیس میں ہے, it's very less in other services. ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. You deal with every faction of society, جو پور ہیں, جو ہیلپلیس ہیں, غلط ہو رہا ہے, آپ کے پاس بہت اسکوپ ہے ان کو ہیلپ کرنے کا. Every day is a new day, every day is a new challenge. This service is not stagnant. اسٹیگننسی نہیں ہے اس سروس میں. آپ روز آتے ہیں, یو انویسٹیگیٹنگ, یو ڈوئنگ تھنگس. اٹس اے ڈپارٹمنٹ دیٹ ٹیکس نو ڈیز آف. عید ہو یا کوئی ایونٹ ہو یا محرم ہو یا نیو ایئر ہو, اینی ڈے, کبھی بھی تھانہ بند نہیں ہوتا. پولیس اسٹیشن از آلویز اوپن لائک ہاسپٹلس. اٹس این اسینشیل سروس. تو اٹس اے سروس دیٹس ڈفرنٹ, یو ہیو نو ڈیز آف. آپ سنڈے پہ اگر کوئی ہو جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سنڈے پہ تھانہ بند ہے. There is no such thing as that. تو اس طرح سے I ended up in police, but every day is a new challenge, every day is a new day, and every day you're learning something new, every day you're helping a new person, every day آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. Just yesterday a batchmate of mine messaged me that her daughter saw me on the news, and then she said that Mama, your friend is a girl and she's in police, I want to be in police too. For girls I would say that don't let your gender define your career choices. There's nothing that you cannot do. I think there's more that you can do as compared to the opposite gender. ہم tolerant ہوتے ہیں, we have the capacity to deliver. So for girls, never let anybody else tell you what you can or cannot do. اپنے آپ اپنی individual personality assessment کر کے whatever you think you can excel at, do it. I remember I went to the academy and there was this person who asked me why police, and my question was why not? Why can you join police and I cannot join police because I'm a girl? You see, girls are doing exceptionally well. So for all the girls out there who think کہ کس طرح سے کرنا ہے, whether police میں جانا ہے یا foreign service میں کیسے جانا ہے because I'm a girl, یہ field جیسے join کرنی ہے because I'm a girl, don't listen to people, do what you want to do. Sky is the limit and there's nothing, absolutely nothing that you cannot do. So don't let anyone else define your career choices. اپنے آپ سے personality assessment کر کے خود define کریں. And lastly, sky is the limit. It does not matter what kind of a student you've been. پہلے آپ نے جو کر لیا ہے, پہلے آپ اس طرح سے تھے, پہلے you couldn't do something. It does not matter. It does not define what you cannot do or can do now. I was an average student. I've seen that I worked hard and I achieved something. So for youth I'd say that mehnat karein. There is no substitute, absolutely no substitute to hard work. No matter what background you come from, no matter what school you've studied in, no matter aapki education kitni basic rahi hai, no matter aapki field is taraf ki hai but aapko lagta hai ki ab mera interest isme hai. If you've opted for a field, bachelor's kar liya, master's kar liya, aap kuch aur karne ka dil kehta hai, do it. Do what interests you. اپنے ٹارگیٹس میں ریزیلینٹ رہیں. سیٹ یور ٹارگیٹس اینڈ اسٹک ٹو دیم. جسٹ اسٹک ٹو یور ٹارگیٹس, ان کو اپنی نظر میں رکھیں اینڈ دین ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹیک اے سنگل اسٹیپ, اسٹارٹ سم ویئر. ڈٹرمنڈ رہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف ڈٹرمنیشن ٹو اچیو یور ٹارگیٹس. اس میں ڈٹرمنڈ رہیں, ریزیلینس شو کریں. اینڈ اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہے ایک ڈسپلن لے کر آئیں گے, if you're disciplined in how you function, if you're disciplined in how you go about, اگر آپ کے ٹارگیٹس بہت فرم ہیں
اور آپ کے جو ارادہ کافی پختہ ہے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں.